बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात अटक की नामवर इल्मी व अदबी शख्सियत प्रोफेसर सईद नुसरत बुखारी साहब से करवा रहे हैं। आपका नाम पाकिस्तान के अदबी हलकों में किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। आप बतौर शायर, अफसाना निगार और मुहक्किक कई तसानीफ़ के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें घाव, सुखन ये है, शख्सियात अटक, ज़िला अटक के अखबारात व रसाइल, मकातीब मशाहीर बनाम हक नवाज़ खान शामिल हैं। आप मुदीर आला संगम गवर्नमेंट कॉलेज हाज़िर रहे हैं और इस वक्त मुमताज़ अदबी जरीदे ज़ौक़ के मुदीर आला हैं। प्रोफेसर नुसरत बुखारी साहब, अटक के अदबी पस मंज़र के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वकील साहब, पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मुझ जैसे तालिब इल्म का इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझसे अटक की जो अदबी फ़ज़ा है उसके बारे में पूछ रहे हैं। वैसे तो मैं एक कम इल्म आदमी हूँ, लेकिन आपने सवाल किया कि अटक का जो अदबी पस मंज़र है। देखिए कि अटक, जैसा कि आप जानते हैं कि यह इलाका हमारा एक पसमानदा तो नहीं है, लेकिन जो उर्दू के मराकज़ हैं उनसे बहुत दूर है। इस वजह से अटक की जो शायरी है या अटक का जो अदब है वो एकदम इतनी जल्दी दूर दराज इलाकों तक पहुंच नहीं सकता। इसकी मिसाल मैं आपको इसी सवाल के हवाले से ये देता हूँ कि अटक का जो कदीम तरीन शायर है वो शाकिर अटकी है, और उसको दरियाफ्त किया गया है 20वीं सदी में, जबकि ये उस वक्त लिख रहा था जब वली दकनी लिख रहा था। उन्होंने तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से मुख्तलिफ तज़किरों में वली दकनी का जिक्र है तो इस शायर का भी जिक्र होता, लेकिन ये मराकज़ से दूर होने का नुकसान ये है कि शाकिर अटकी का हम अब जिक्र कर रहे हैं। तो अटक का जो अदबी सफ़र है वो शाकिर अटकी से शुरू होता है। अटक के अदब को आप किस मुकाम पर देखते हैं? इस वक्त जो अटक का अदब है उसको आप किस मुकाम पर देखते हैं? इसमें भी ये सवाल पूछने की नौबत इसलिए आई है कि हम उर्दू के मराकज़ से दूर हैं, इस्लामाबाद से दूर हैं, लाहौर से, कराची से दूर हैं। अगर इस्लामाबाद से तो आप नहीं कह सकते, वो तो अदबी हलकों से, अदबी हलके जो हैं वो मेरे लिए वो अजनबी नहीं है, लेकिन उनके प्रोग्राम, यानी कि जो भी चैनल वो प्रोग्राम कराएगा तो इस्लामाबाद के शुअरा को बुलाएगा, अटक के लोगों को नहीं बुलाएगा। तो मैं ये असल में कहना ये चाहता हूँ कि जो काम मेरे पास, आपने देखिए अल-हमरा एक रिसाला आता है मेरे पास, ब्याज लाहौर से छपता है, अल-हमरा भी लाहौर से छपता है, ये मेरे पास आता है। 400 रावलपिंडी से आता है, निकलता है, वो मेरे पास आता है। मेरे पास अज़ुबैर जो बावलपुर से निकलता है वो आता है। इसके अलावा 3-4 रिसाले मेरे पास आते हैं, अटक के बाकी दोस्तों के पास रसाइल आते हैं, हम आपस में तबादला भी करते हैं। शायरी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो जितना अच्छा अदब अटक तख्लीक कर रहा है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं उन रसाइल के मुताले से जो मैंने अखज़ किया है कि अटक में जितनी अच्छी गज़ल लिखी जा रही है इतनी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं लिख रहा। अगरचे आप ऊट पटांग के जो शुअरा एक बाजमात और जाते हैं मुशायरों में और उनका ग्रोह उनको दाद देता है कि अलग बात है, लेकिन जब लिखी हुई तहरीर सामने आती है तो अटक के लोगों की शायरी और दूसरे इलाकों के शुअरा की सामने रखेंगे तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क होगा। ये इसलिए है कि अटक के जो शुअरा हैं इस वक्त जो हैं उन्होंने डॉक्टर सादुल्लाह कलीम की महफ़िलें, तनकीदी महफ़िलों में उनको सुना है। हम लोगों ने डॉक्टर हामिद बेग को तनकीदी महफ़िल में सुना है, हमने डॉक्टर सादुल्लाह कलीम को सुना है, अब्दुल अजीज़ साहब को सुना है, अनवर जलाल साहब को सुना है। तो ये एक तरबियत है। नज़र साबरी साहब को सुना है। तो ये इस वक्त अटक के जो शुअरा हैं ये तरबियत याफ्ता है, ये खुद साख्ता यो नो आमोज नहीं है। ये फ़र्क अटक के शायर ने, मैं आपको बताता हूँ, जिस मकाम पर भी अपनी गज़ल का आगाज़ किया ना किसी मुशायरे में,
ایک بار جو اساتذہ فن بیٹھے ہوتے ہیں ایک بار ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ جو شعر کہا گیا ہے یہ شخص کون ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹک کا جو شاعری ہے وہ ان ادب اردو کے جو ادبی مراکز ہیں ان سے بہت بلند ہے. آپ کی کتاب شخصیات اٹک نے بہت شہرت پائی ہے، بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے. اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیے کہ اس کا خیال مجھے یوں آیا کہ کوٹ شجی کا عبد المالک جو دنیا کا واحد شخص ہے جس نے اکیلے ہوائی جہاز جو ہے وہ ہائی جیک ہونے سے بچایا، ایک شخص ہے وہ اٹک کا ہے. لیکن آپ کسی تذکرے کو اٹھا کر دیکھ لیں عبد المالک کا ذکر نہیں آئے گا. عبد المالک کا ذکر میں نے جماعت اسلامی کے جو پروفیسر عبدالغفور تھے ان کی یادداشتوں میں ایک بار پڑھا. انہوں نے لکھا کہ جہاز اغوا ہو رہا تھا اور ایک شخص عبد المالک نے جہاز اغوا ہونے سے بچایا. انہوں نے میں نہیں لکھا کہ وہ شخص کہاں کا تھا لیکن وہ اٹک کا تھا. تو جب اتنا بڑا ہے کام کہ دنیا کا شخص ہے جس نے ایک جہاز یعنی جب وہ ہائی جیک کا جہاز ہائی جیک کر لیا تو وہ جہاز کے اندر بم لے کر گھوم رہا تھا. جب وہ عبد المالک کے پاس پہنچا تو عبد المالک نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اس کو گرا لیا. نیچے اس کا وہ ہاتھ رکھا جس پر بم تھا اور اس کے اوپر اس کی باڈی گرائی. اور اگر میں کہوں تو ممکن ہے جھوٹ سمجھا جائے لیکن وہ پروفیسر عبدالغفور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بم بلاسٹ ہوا لیکن جہاز تباہ نہیں ہوا. تو جب میں نے دیکھا کہ ایسے شخص کے بارے میں بھی کوئی نہیں لکھتا تو ظاہر ہے پھر یہ ہمارا ہی کام تھا، ہمیں ہی لکھنا تھا. آپ کے نزدیک شخصیت کا معیار کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. مختلف لوگ یہ ان پر سوال تو میں جو کہوں گا اسے میں اعتراض کہوں گا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ نے شخصیت کا کیا معیار رکھا کہ آپ نے اس ایک عام آدمی کو بھی شخصیت بنا رکھا ہے اور ایک جو وزیر اعظم ہے ہمارے حلقے کا شوکت ایاد وہ بھی اسی میں. دیکھیے کوئی آدمی اگر 20 گریڈ میں بھی ہے نا، کوئی بہت اچھا بیوروکریٹ بھی ہے نا، تو وہ اس کی ملازمت ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے. ملازم آدمی اگر فرض کیجیے کہ آپ بھی میرے پاس ایک دفعہ ایک لائے تھے کہ ایک شخص کا آپ نے نام دیا تھا کہ اس کا نام آپ شخصیات اٹک میں ڈالیں. جی جی. تو میں نے کہا تھا کہ اگر میں اس کا نام شامل کر لوں تو پھر میں اپنے کالج کے پرنسپل کا نام بھی شامل کروں، میں اپنے سارے پروفیسروں کا نام بھی شامل کروں. شخصیات اٹک میں وہ شخص آئے گا جس کا کوئی کام چلے MNA MPAs یا قومی سطح کے جو ہماری علماء ہیں ان کا ذکر تو آنا ہی آنا ہے. قومی سطح کی شخصیات ہیں نا، مقامی سطح پر جن کو کوئی نہیں جانتا لیکن وہ فلاحی ادارے چلا رہے ہیں، وہ خلق خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ انہوں نے لوگوں کے لیے خون جو بلڈ بینک ہے وہ قائم کر رکھے ہیں. تو میرے نزدیک تو شخصیت وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے اسے کوئی سراہے نہ سراہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس شخص کی حوصلہ افزائی کی جائے اور یہ ایک تاریخ بھی ہے، آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ اس اٹک میں کون کون سے لوگ کس قسم کا کام کرتے رہے. ورنہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے کے نام کی تختی اکھاڑ کر اپنے نام کی لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام ہم نے شروع کیا ہے. اچھا، آپ نے چلیں یہ تو شخصیات کے اوپر آپ نے کتاب لکھی، آپ نے اٹک کی صحافت کے اوپر بھی ایک کافی لمبا چوڑا مقالہ لکھا ہے، اس کی کچھ تفصیلات بتائیں. وہ جو مقالہ ہے وہ تقریباً 300 صفحے کا ہے. اچھا. وہ بھی ایسا ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک مضمون پڑھا اخبار اردو میں. ایک آدمی نے مضمون لکھا تھا، اب اس کا مجھے وہ یاد نہیں، مصنف کا نام یاد نہیں آ رہا، کہ میرے پاس 4 قدیم ترین رسائل ہیں. اس نے لکھا، ساتھ اس نے ان رسائل کے نام لکھے اور 3-4 لائنیں اس نے لکھا تعارف. اس میں ایک رسالہ تھا رہنمائی تعلیم جو اٹک سے نکل رہا تھا، پنڈی گیپ سے، اور وہ غالباً 1906 سے نکل رہا تھا لیکن اٹک میں کسی کو پتہ نہیں تھا. اتفاق سے میرے سامنے وہ چیز آئی، بلکہ میں سمجھتا ہوں
کہ اللہ چاہتا تھا کہ میں یہ جن لوگوں نے صحافت کا کام کیا ہے میں ان کے نام محفوظ کروں. اللہ مجھ سے کام لینا چاہتا تھا. وہ تحریر میرے سامنے آ گئی. کسی اور کے سامنے آتی تو ممکن ہے وہ کام شروع کر دیتا. تو اس سے پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے. کسی نے اس سے پہلے شخصیات اٹک کے حوالے سے بھی کسی نے کام نہیں کیا اور صحافت کے حوالے سے تو کسی نے کوئی کام نہیں کیا تھا. اور الحمدللہ یہ میں نے کام شروع کیا تقریباً 2009-10 میں سے شروع کیا اور ابھی تک جاری ہے. صحیح. تو اس میں 100 سے زیادہ رسالے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ میں نے اپنے طور پر اٹک کی جو صحافتی خدمات ہیں میں نے یہ ان کو اس کتاب میں محفوظ کر دیا. اٹک میں ادب کی سیاسی و سماجی یا سیاسی و سرکاری اس جو سرپرستی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کوئی محکمہ، کچھ لوگ، کوئی تنظیم کر رہی ہے ادب کی سرپرستی اٹک میں؟ دیکھیے جی کہ یہ تو ہماری جو بدنصیبی ہے اس کا ذرا گزار صرف میں نہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں یہ صورتحال ہے. اب شخصیات اٹک ادارے کا کام تھا، میرا کام نہیں تھا کہ میں نے کتاب جو ہے وہ کام میں نے کیا تقریباً 10 سال اس پر لگائے. پھر اس پر حسین امجد نے پیسے لگائے. اگر وہ پیسے نہ لگاتا تو ممکن کتاب شائع نہ ہوتا. اب کام تو یہ تھا کہ یہ سرکاری ادارے اس کو چھاپتے، اس کے اخراجات سرکاری ادارے ادا کرتے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتوں اور گھوڑوں کی دوڑ پر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، لیکن کسی کے پاس مسودہ لے کے جائیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے تو وہ آپ تو کہتے ہیں کہ توصیف کرتے ہیں یا داد دیتے ہیں، بلکہ لوگ تو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے. تو کسی ادارے نے سرکاری ادارے نے کوئی سرپرستی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ہمارے جو سیاستدان ہیں نہ اس طرف سے کسی نے کوئی اس کی لفظی جو تعریف ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی نے وہ اس کی اشاعت میں دلچسپی ظاہر نہیں کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو دوبارہ چھاپا جائے. تو سرکاری اور سیاسی سرپرستی جو ہے وہ زیرو ہے. بہت شکریہ نصرت بخاری صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کو آپ کو بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.